اس میں جو خاص طور پہ میں بتانا چاہتا ہوں اس میں، اس حدیث کی روشنی میں، کہ کسی ایک مسئلے پر، ایک بات پر بھی بیعت ہو سکتی ہے۔ جیسے فرمایا نا کہ آپ مجھ سے بیعت نہیں کر لیتے، تو اس بات پر بیعت کی لوگوں سے مانگیں گے نہیں، لوگوں سے سوال نہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں گناہ سے نہیں بچ سکتے، فلاں کام کی ہمت نہیں ہوتی، فلاں نیکی کی ہمت نہیں ہوتی، جماعت سے نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، آنکھ نہیں کھلتی، دیر ہو جاتی ہے۔ بہت سارے جو ذمہ کام ہوتے ہیں، چاہے اپنے معمولات ہوں یا اپنے اعمال ہوں یا بہت سارے کام ہوں، تو اس میں کسی ایک چیز پر بھی بیعت ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کوئی چیز چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوٹ نہیں رہی، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ہمت نہیں ہو رہی، تو کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میں اس بات میں آپ سے عہد کرنا چاہتا ہوں، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اور بغیر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ویسے بھی، ضروری نہیں کسی پیر سے بات نہیں کرنا ہوں، ویسے بھی کسی سے کہہ سکتے، ویسے بھی، اور اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ جب میں جامعہ اشرفیہ میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھی تھے مفتی عبدالجبار صاحب، تو ہم نے آپس میں یہ عہد کیا دونوں نے کہ جب بھی ہم دیکھیں گے کہ کوئی غلط چیز ہو رہی ہے، غیر شرعی چیز ہو رہی ہے، ہم ایک دوسرے کو منع کریں گے، اور کسی مستحب کی خلاف ورزی، وہ بھی چھوٹا تو بھی بتائیں گے۔ تو یہ ہم نے آپس میں عہد کیا، اور اس کا ہمیں اتنا فائدہ ہوا کہ جیسے ہی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے تھے ہم بتاتے تھے کہ بھی آپ نماز کا وقت ہے، جلدی جانا چاہیے، فلاں مجلس میں ہم بیٹھے تھے، آپ نے فلاں کی غیبت کر دی تھی، میرے خیال میں ٹھیک نہیں تھا۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو اتنی سپورٹ ملی دین پر چلنے میں، عمل کرنے میں ابھی تک مجھے یاد ہے الحمدللہ۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ صبح میں آنکھ نہیں کھلتی، تو وہ کسی دوست سے معاہدہ کر لیں نا، ایسا دوست جو پابندی کرتا ہو، اس سے بات کر لیں، مصافحہ کریں صحیح طریقے سے۔ بس ہم دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ فجر کی نماز میں اکٹھے ہوں گے، اور آپ مجھے جگایا کریں، آپ تو ماشاءاللہ آپ اٹھ جاتے ہیں، آپ میرے گھر پہ آ جایا کریں، مجھے ٹیلی فون کر دیا کریں۔ بیعت کی تو بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ایک بیعت اسلام ہوتی ہے، جب لوگ کوئی اسلام قبول کرتا ہے، ایک وہ بیعت ہوتی ہے۔ ایک بیعت خلافت ہوتی ہے کہ جب کوئی حکمران بنتا ہے، اس کی اطاعت کا عہد کرنا، زبانی کرتے ہیں، لکھ کر کرتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کرتے ہیں، مصافحہ کر کے کرتے ہیں، کسی کے ذریعے سے کرتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بیعت خلافت۔ وہ خلیفہ سے مراد وہ نہیں ہے، اصل تو وہ ہے، اگر وہ نہیں ہے تو باقی بھی احکام وہی ہے اس کے۔ وہ علاقہ جو عرفاً ایک ملک شمار ہوتا ہو، اور جو بھی اس کا حکمران ہوتا ہے، اس حکومت اور اس حدود ولایت کے وہی احکام ہوتے ہیں، سمع و طاعت کے لحاظ سے، نفیر عام کے لحاظ سے، اور جتنے بھی اجتماعی نظم ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہ۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ۔ کبھی سوچا آپ لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہے کہ کوئی آدمی فوت ہو جائے، اس کی گردن میں بیعت نہ ہو، تو یہاں یہی بیعت ہے، اجتماعی نظم کی بیعت ہے، مطلب ایک بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بیعت الجہاد ہوتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کسی کے ہاتھ پہ ہی بیعت کر لے کہ جب بھی جان دینے کا، اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرنے کا موقع ہوگا تو میں خرچ کروں گا، اور ایک کسی خاص موقع پہ جنگ شروع ہو گئی ہے، محاذ پہ جا رہا ہے، اس وقت میں جو بھی کمانڈر ہوتا ہے اس کمانڈر کے ہاتھ پہ بیعت کر لے کہ ہم جان دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کو بیعت الموت بھی کہتے ہیں، بیعت الجہاد بھی کہتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ اور چوتھی بیعت ہوتی ہے بیعت طریقت، کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، میں اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاروں گا، اور آپ کی نگرانی میں، آپ کی سرپرستی میں، جیسے ہم ڈاکٹروں سے علاج کرواتے ہیں، تو بالکل یہی ہے، بالکل
جیسے ظاہری علاج ہوتا ہے باطنی علاج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اور ایک یہ والی بیعت بھی ہے کہ کسی خاص گناہ نہیں چھوٹ رہا, کوئی خاص عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہیں ہو رہا, تو کسی سے آپ عہد کر لیں, کسی کے ہاتھ میں بیعت کر لیں, عہد کر لیں, وعدہ کر لیں, ایک دوسرے کے ساتھ کر لیں نگرانی کا. تو یہ ذاتی اصلاح میں بہت مفید ہے, بہت فائدہ مند ہے. اب لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے فجر میں اٹھنا مشکل ہوگا تہجد کے لیے. کوئی ایسا ساتھی جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے, اس سے کہتے ہیں میری مدد کر دیں یار, صبح کے وقت میں آپ مجھے میرے کمرے میں جا کے جگا دیا کریں. آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہوگا اس کا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.